اسلام آباد پولیس نے رؤوف حسن کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد کی بنیاد پر چھاپہ مارا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا اور پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا یہاں سے کروایا جاتا تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا سیل سے پاکستان مخالف اور ملک کی سالمیت کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا سیل سے تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے۔ رؤوف حسن کی نگرانی میں ڈیجیٹل میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا، جس کے بعد رؤوف حسن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی نے رؤوف حسن کے ساتھ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اسلام آباد پولیس نے بیرسٹر گوہر اور خواتین کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پولیس نے سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب، پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، سابق صدر آصف الوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی منظوری بھی لی جائے گی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے اور عمران خان، عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اس فیصلے پر مسلم لیگ نون کے اتحادیوں کی جانب سے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ حکومت نے اس معاملے پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے مسلم لیگ نون کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ بنوں میں سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، کاروبار زندگی بحال۔ دھرنے کے باوجود بنوں شہر میں کاروبار زندگی بحال اور ٹریفک بھی معمول کے مطابق رواں دواں ہے، جبکہ شہر اور گرد و نواح میں موبائل فون سروس بھی بحال ہے۔ دھرنا کمیٹی کا کہنا ہے کہ پولیس کو بااختیار بنایا جائے اور رات کے وقت علاقے میں گشت کیا جائے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں سی ٹی ڈی کو بھی شامل کیا جائے۔ دھرنا کمیٹی کے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کو سامنے سے لایا جائے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بنوں میں امن مارچ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچنے سے 4 افراد بھاگ ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے صوبائی محکمہ داخلہ کا کہنا تھا کہ 19 جولائی کو سیاسی جماعتوں سمیت تاجر برادری کا اجتماع ہوا اور پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا، تاہم اس دوران مظاہرین کی آڑ میں کچھ شرپسندوں نے پتھراؤ کیا اور سیکیورٹی فورسز کے سپلائی ڈپو پر جگہ جگہ لگائے گئے خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ جو ادارے تباہ ہوئے ان کے سربراہ ریٹائرڈ جنرل بنتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے وکلاء سے خطاب میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک میں فارم 45 کی حکومت ہونا چاہیے، فارم 47 کی نہیں۔ اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات کے لیے کافی عرصے سے کورٹ میں دھکے کھا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے رحم و کرم پر کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ادارے تباہ ہوئے ان کے سربراہ ریٹائرڈ جنرل بنتے ہیں۔ گاڑیاں آپ لیں، مفت بجلی اور پیٹرول آپ لیں، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ جن کو نہیں جتایا گیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بارگیننگ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کا مطلب عوام ہے، پاکستان کی عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے کس کو منتخب کرتے ہیں۔ جب ووٹ کی طاقت پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ حق چھن جاتا ہے۔ ہم نے اس پر کام کرنا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، طلباء کو طاقت دیکھنی ہے تو بنگلہ دیش میں آج کے اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں، پاکستان میں 40 سال سے اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک، مندی بہاؤدین۔